حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ آپ جب تک میرے پاس رہے تب تک آپ کی وجہ سے میرے اوپر اللہ نے بہت زیادہ احسانات کیے، اور اللہ نے میرے گھر کو چاند چاند لگا دیے، اور اللہ نے میرے گھر میں بہار ہی بہار کر دی، اور آپ کی برکت سے اللہ نے میرے گھر کو نور علی نور بنا دیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی جب آپ اپنی والدہ حقیقی حضرت آمنہ کے پاس چلے گئے تو اس وقت بھی بقیہ زندگی میں نے آپ کی برکات کو حاصل کرتی رہی، اور جب بھی حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ میں جاتی یا مدینہ طیبہ میں جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوتی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہو گئی، حضرت مائی حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلا، وہ آئی، اس وقت بھی قید تھا، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے بیٹا، ہمارا جو علاقہ ہے وہ خشک سالی اور قید سالی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کو اس موقع پر 40 بکریاں عطا فرما دی، اور ساز و سامان بے شمار کھانے پینے کا آپ کو عطا کیا، اور آپ کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے پھر وہ وقت بھی آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر حلیمہ سعدیہ خود، آپ کا بیٹا عبداللہ، آپ کی جو ہے وہ آپ کا شوہر حارث، وہ چل کر حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آپ کی مجلس میں حاضر ہوئی اور اس نے ملنے کی خواہش کی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما تھے، جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ کھڑے ہو کر زمین پر آپ نے اپنی چادر کو بچھا دیا، اور پھر اس آنے والی عورت کو اس چادر کے اوپر بٹھا دیا۔ صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تعجب کرنے لگے کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے کہ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال فرما کر ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور ان کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا ہے۔ جب وہ چلی گئی، حضور علیہ السلام نے ان کو بڑا نوازا اور دعائیں بھی دی۔ جب وہ چلی گئی تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، میرے آقا، میرے ماں باپ قربان جائیں، اس قدر اس عورت کے ساتھ شفقت اور محبت، اور اس قدر اس کا احترام، اور اس کے قدر اس کی تعظیم، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ آنے والی عورت جس کو میں نے اپنی چادر کے اوپر بٹھایا ہے، یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے، جس کا میں نے دودھ نوش کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کے مقامات اور ان کے جو ہے وہ ماؤں کا مقام اور درجہ وہ ان کی فضیلت بیان کی کہ جب ایک رضائی والدہ کا یہ احترام اور اس قدر ان کی تعظیم ہے، اس قدر ان کا ادب ہے، تو حقیقی ماں کی تعظیم اور شان کیا ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی عبداللہ جو آپ کے ساتھ دودھ پیتا تھا، جس وقت آپ نے جو ہے وہ آپ کی بعثت ہونے والی تھی، اعلان نبوت فرمانے والے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عبداللہ، قیامت کے دن میں تجھے پہچان لوں گا اور تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا، میں تجھے قیامت کے روز بھی پہچان لوں گا، اپنے رضائی بھائی جس نے حضور کے ساتھ دودھ پیا تھا، میں قیامت کے روز بھی تجھے پہچان لوں گا اور تجھے تیرے بازو کے ساتھ پکڑ لوں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے بے شمار فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں، اور بے شمار خوبیاں آپ کی جو ہے اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائی تھی وہ بیان کی ہے، جو کتابوں کے اندر بہت ملتی ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے آخری بات عرض کرتا ہوں، تمہیں مل گئی ایک خدائی حلیمہ، اے حلیمہ تجھے پتا ہے کہ تیری گود میں کیا ہے؟ تمہیں مل گئی ایک خدائی حلیمہ کہ ہے گود میں مصطفیٰ حلیمہ، تیری گود میں مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ کم ہے تمہاری بڑھائی حلیمہ، کیا یہ تیری شان کم ہے کہ تجھے جو ہے یہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ رب کائنات کے محبوب کی تو اماں ہے،
اور اس کو تو دودھ پلانے والی ہے اور تیری گود میں وہ جو ہے وہ پرورش فرمائے. یہ کیا کم ہے تمہاری بڑھائی حلیمہ، زمانے کے لب پر ہے مائی حلیمہ. کیونکہ جو تجھے عزت ملی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے. میلاد بیان کرنے والا جب تک حلیمہ تیرا نام نہیں لے گا، تیرے گھر کا نام نہیں لے گا اور اس بکری کا نام نہیں لے گا جس کو مصطفیٰ چرانے کے لیے لے گئے، تب تک میلاد مکمل نہیں ہوگا. تیری بکریوں کی بھی شان بیان کی جا رہی ہے حضور کی وجہ سے، تیرے گھر کی بھی شان بیان کی جا رہی ہے حضور کی وجہ سے، تیرا نام بھی لیا جا رہا ہے حضور کی وجہ سے. تجھے تو زمانے میں کوئی جانتا نہیں تھا، آج 1444 سال ہو گئے، مصطفیٰ کی وجہ سے ہر ایک کی زبان پر تیرا نام ہے. کیا یہ شان تیری کم ہے حلیمہ؟ یہ تو بہت بڑی شان ہے. زمانے کے لب پر ہے ماہی حلیمہ، بہت لوریاں دی ماہ آمنہ کو، کہاں تک تیری رسائی حلیمہ. میسر نہیں ہے کسی کو جہاں میں وہ دولت جو تم نے کمائی حلیمہ. کسی کو وہ دولت نصیب نہیں ہوئی جہاں میں جو تجھے دولت نصیب ہو گئی. آمنہ کے لال تیری بارگاہ میں آ گئے، تیری گود میں آ گئے. کیا گود میں لیا جب شفیع الورا کو، بڑے فخر سے مسکرائی حلیمہ. رسول خدا اور آغوش ان کی وہ خدمت کے لمحے وہ داہی حلیمہ. دو عالم کی دولت مجھے مل گئی ہے، انہیں لے کے میں گنگنائی حلیمہ. جو تقدیر تم کو عطا کی خدا نے، کسی اور نے کب وہ پائی حلیمہ. جو شان جو حضور کو تو نے پا لیا ہے وہ کوئی اور نہیں پا سکا. تو اسے اپنی آغوش میں تم لیے ہو کہ شاہی جس کی گدائی حلیمہ. کہ بڑے بڑے شہنشاہ جس کے سامنے گدا ہے، جن کے سامنے سائل بنے ہوئے ہیں، اس کو تو نے حاصل کر دیا ہے حلیمہ. وہ عظمت ملی ہے کہ اللہ اکبر مقدر کی تیرے دہائی حلیمہ. اسی کی ضیاؤں سے جگمگ ہے عالم، مبارک ماہ مصطفی حلیمہ. نصیر اپنی قسمت پہ نازا ہو جس دم، ملے تیرے در کی گداہی حلیمہ. تو کسی اور نے کیا کہا؟ اس نے کہا حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے. تو مدنی دا جھولا جھلاندی بھی ہو سے، انگلی نو پڑھ کے تو ویڑے دے اندر، انگلی نو پھڑ کے تو ویڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹوریندی بھی ہو سے. نوا کے سجا کے تو سرما بھی پا کے ٹھوڈی ہلا کے ہساندی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے. کیا شان ہے حلیمہ تیری کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ شان عطا فرما دی ہے. اور بھی آپ کے محسن خوبیاں بے شمار ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے.